نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، جن کو ڈاکوؤں نے مکہ کے بازار میں لا کر بیچ دیا تھا۔ وہ شدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملکیت میں آئے اور حضرت خدیجہ نے ان کو پیغمبر علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ ان کے والد کا نام حارثہ بن شراحیل تھا۔ وہ اپنے قبیلے میں بیٹے کی یاد میں بہت پریشان رہتے تھے، اور قبیلے کے سامنے سے حاجیوں کے قافلے گزرتے تھے تو بیٹے کی یاد کے غم میں اشعار پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کسی کو ہمارے نور نظر کا پتہ ہو تو ہم کو بتلاؤ۔ تو حج کے قافلے والے نے ان کی تلاش میں رہتے۔ چنانچہ ایک قافلہ نے مکہ معظمہ آ کر پتہ لگایا تو انہوں نے واپسی میں ان کے والد کو خبر کی کہ آپ کا بیٹا مکہ میں ہے۔ چنانچہ حارثہ اور ان کے بھائی کعب، حضرت زید کے چچا، مکہ معظمہ آئے اور تلاش کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ آپ جتنا فدیہ لینا چاہیں لے لیں، لیکن بیٹا ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پیسے وغیرہ کی کوئی بات نہیں، لیکن زید کو میں اختیار دیتا ہوں، چاہے تو وہ آپ کے ساتھ چلا جائے اور دل چاہے تو میرے ساتھ رہے۔ میں زبردستی آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، اس کی مرضی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا۔ جب سامنے آئے تو معلوم کیا کہ ان کو جانتے ہو؟ حضرت زید نے فرمایا یہ میرے والد حارثہ اور یہ میرے چچا کعب ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں اور میرا معاملہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ میں تمہیں 100% اختیار دیتا ہوں، چاہے میرے ساتھ رہو اور چاہے تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، تمہاری خوشی ہے۔ جس پر تم راضی اسی میں ہم بھی راضی ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے فوراً بلا توقف کہہ دیا میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تو آپ ہی کی خدمت میں رہوں گا۔ وہ باپ اور چچا چیخ اٹھے، ارے زید، اس غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو؟ تمہیں آزاد رہنے کا موقع مل رہا ہے اور تم غلام رہنا پسند کرتے ہو؟ حضرت زید نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں میں نے حضرت میں کیا بات دیکھی ہے، میں تو یہیں رہوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام کو اتنی خوشی ہوئی کہ حضور نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور میدان میں جا کر جہاں لوگ جمع تھے اعلان فرمایا کہ آج سے زید آزاد ہے اور میں ان کو اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ آپ نے ان کو اپنا لے پالک اور متبنہ بنایا، اور جب تک وہ حیات رہے ان سے آپ نے بے انتہا محبت فرماتے رہے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادہ حضرت اسامہ سے بھی نہایت محبت فرماتے رہے۔ تو یہ زید بن حارثہ تیسرے نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ سب آپ کے گھر کے لوگ تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں میں ایمان کی دعوت پیش کی، جن میں آپ کے پہلے ہی سب سے زیادہ قریبی رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی تو اس نے ضرور کچھ نہ کچھ توقف کیا اور سوچنے کی مہلت مانگی، سوائے ابوبکر کے۔ جیسے ہی میں نے دعوت دی فوراً ہاتھ پھیلا دیا کہ بس میں بھی اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ اس اعتبار سے تمام امت کے بڑے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ غلاموں اور آزاد شدہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔